السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ہر انسان کے ناخوش ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 4 ایسی وجوہات شیئر کروں گی یا ریزنز کو شیئر کروں گی جس کی وجہ سے انسان ناخوش ہوتا ہے۔ تو پہلی ریزن ہے کہ آپ صرف منفی پہلوؤں پر ہی توجہ دیتے ہیں لائف میں۔ اوکے، ہم انسانوں کی ایک بہت ہی کمزور کہہ لیں کہ ایک ایسی نفسیات ہوتی ہے کہ ہم جب بھی دکھی ہوتے ہیں، جب بھی پریشان ہوتے ہیں، یا پھر جب بھی کسی مشکل حالات یا سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم فوراً سے پینک ہو جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ میری ہی زندگی میں اتنی مشکلات کیوں؟ میرے ساتھ ہی ہمیشہ اتنا برا کیوں ہوتا ہے؟ میری زندگی کیوں سٹیبل نہیں ہو رہی؟ کب تک ایسے چلے گا؟ یہ سب لوگ میرے دشمن ہیں۔ ہم ایسے ڈائلاگس یا ایسے جملے خود سے بولتے ہیں۔ باقی تو سب لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک دشمن ہے جس کو آپ ابھی موقع پر پکڑ کر انسان کا بچہ بنا سکتی ہیں۔ یقین مانو، جب وہ دشمن سیدھا ہو گیا تو باقی خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور وہ ہیں آپ خود۔ جی ہاں، آپ خود اپنی ذات کے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ لوگ انٹرفیئرنس کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں، لیکن اس تمام مداخلت کو اپروو کون کرتا ہے؟ اس تمام مداخلت کو ایکسیپٹ کون کرتا ہے؟ آپ خود کرتے ہو نا۔ آپ کا سب سے پہلا دشمن آپ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھو اپنے آپ سے کہ کیا کبھی آپ کی زندگی میں کوئی اچھا دن نہیں آیا؟ اللہ نے آپ کو ایک پوری ساؤنڈ باڈی دی ہے، صحت مند مکمل باڈی دی ہے، جسم دیا ہے۔ کیا وہ بلیسنگ نہیں ہے؟ آپ کی دماغی حالت درست ہے، کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ رات کو سونے کے لیے آپ کے سر کے اوپر چھت ہے، کیا یہ اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے؟ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں امن اور سکون ہے، کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ آپ آرام سے سانس لے سکتے ہو، کیا یہ بلیسنگ نہیں ہے؟ ریسنٹلی میری امی مجھ سے شیئر کر رہی تھی کہ ایک شخص تھا، اس نے 9 سال تک آکسیجن لگائے رکھا، جہاں جاتا آکسیجن سلنڈر بھی اس کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ بہت تھینکفل تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اوکے، بہت شکر گزار انسان تھا، اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں۔ پوچھیں خود سے، سوال کریں خود سے کہ کیا ہر مشکل آپ کو ایک سبق، ایک لرننگ دے کر نہیں گئی؟ لیڈرز اور ہیروز انہی مشکل حالات سے گزر کر ہی بنتے ہیں نا، کیونکہ مشکلات ہی وہ واحد راستہ ہیں جو انسان کی وزڈم کو انکریز کرتی ہیں، انسان کو ڈیسیجن پاور انسان کی انکریز کرتے ہیں، یا انسان کی ڈیسیجن پاور بڑھتی ہے، انسان کی سکس سینس یا پھر انٹیوشن پاور جو ہے وہ اسٹرونگ ہوتی ہے۔ ہر مشکل انسان کو یہ ریئلائز کرواتی ہے کہ یہ تیری زندگی ہے اور تو خود اس کا ڈرائیور ہے۔ ڈونٹ لیٹ دا ادر پیپل ٹو ٹیک یور ڈیسیجن، اور ڈونٹ لیٹ دا ادر پیپل ٹو ڈسٹروائے یور لائف۔ اوکے، آپ کا اعتماد خود پر بڑھ جاتا ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے، آپ صحیح فیصلے کرنے لگتے ہو، اور ان میں ایرر یا غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کریں اپنے لیے، پھر 3 گہری سانسیں لیں، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں خود سے کہ اب میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، کروں یا نہ کروں؟ تو بتا مجھے۔ اگر دل کنفیوز ہے تو تب تک فیصلہ نہ کریں جب تک دل پرسکون نہ ہو جائے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، مشکل اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنے ہماری اندر کی جو بھگدڑ ہے نا، جو ایک ہمارے اندر کی جو کنفیوژن ہے نا، وہ اس سچویشن کو ڈیفیکلٹ بنا دیتی ہے۔ تو ڈیفیکلٹ ٹائم کو ایز اے چیلنج لیں اور سیکھیں اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے۔ آپ خود اپنے اندر نالج کا ایک بہت بڑا سمندر ہو۔ نیکسٹ ہے، آپ اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیتے ہو، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ناخوش رہتے ہو۔ یہ ایک ایسا مین پوائنٹ ہے جو ہر انسان کو بہت ڈسہارٹ کرتا ہے۔ ایکچولی انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سے سب لوگ خوش اور راضی رہیں۔ ارد گرد کے لوگ، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، سب کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے، اور اسی کوشش میں وہ خود کو، اپنی خوشی کو اگنور کرتا ہے، اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، وچ از ناٹ گڈ۔ دیکھیں، ہم پر سب سے پہلا حق ہمارے رب کا ہے، اس کے بعد ہمارا خود کا ہے۔ انفیکٹ اللہ پاک نے
انسٹرکشن انسانوں کو دی ہیں وہ سب انفرادی طور پر اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن پاک میں سب کے رائٹس مینشن ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بیوی، بچے، دوست، رشتہ دار۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان سب کے حقوق نہ دو، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ان سب کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ یہ میں اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ کر کریں گی کہ یہ بندے خوش اور راضی ہو جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ بدلے اور خوشی کی امید صرف اللہ پاک سے رکھیں۔ اگر آپ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ مجھ سے خوش اور راضی ہوگا تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ انسان کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے تو لکھ لیں آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ خود کو بھی بھول جاؤ گے، لیکن اگر یہی عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں ہوگا کہ بدلہ اللہ پاک دے گا، کس طرح سے دے گا یہ بھی وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا نا۔ کچھ صلہ دنیا میں ہی مل جائے گا، کچھ قیامت والے دن، اور کچھ بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ دیکھیں اب یہاں پر انسانی نفسیات انوالو ہو گئی نا۔ آپ نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ میں بندے کو خوش کروں گا یا میرے بغیر تو وہ پریشان ہو جائے گا، میں ایسا کروں گی تو وہ خوش ہو جائے گا، اور اگر میں ایسا کروں گی تو میں اسے دکھی کر دوں گی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں واضح فرماتے ہیں کہ میں ہی ہنساتا ہوں اور میں ہی رلاتا ہوں۔ تو کوئی انسان یہ امید نہ رکھے کہ میں ایسا کروں گا تو سامنے والا خوش ہو جائے گا، یا میں ایسا کروں گی تو سامنے والا دکھی ہو جائے گا، یا میں کسی کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت اور ہمت رکھتی ہوں۔ نہیں، یہ سوچیں کہ انسان جو ہے نا جو بھی کرتا ہے اس کا صلہ اللہ پاک دیتا ہے۔ اگر آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی کا برا ہو جائے تو آپ کو آٹومیٹکلی خود ہی ایک برا رزلٹ اپنے لیے ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو آپ جو دوسروں کے لیے سوچو گے، جو دوسروں کے لیے کرو گے، وہی آپ کو بھی ملے گا۔ تو انسان کو اگر میں کہوں کہ انسان کی یہ بھول ہے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ میں کسی کو خوش کر دوں گا اور میں کسی کو رلاؤں گا یا میں کسی کے لیے باعث مشکل بنوں گا، تو یہ انسان کی بھول ہے، یہ اس کی سوچ ہے صرف۔ بلکہ آپ جو عمل کرتے ہو نا یہ سوچ کر کرو کہ رب سونا راضی ہوگا، خوش ہوگا، تو اس نیکی کی ریفلیکشن آپ کے دل پر پڑے گی اور آپ خود خوش ہو جاؤ گے۔ اور اتنا کرو جتنا آپ کر سکتے ہو، اپنی حیثیت اور طاقت سے زیادہ مت کرو، خود کو بھی ٹائم دو، خود سے بھی پیار کرو۔ یاد رکھنا ہمیشہ جب تک آپ خود تیرنا نہیں سیکھو گے نا تب تک آپ دوسروں کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ناخوش رہتا ہے وہ ہے آپ اپنے حقیقی جذبات کو اپنے اندر دباتے ہیں۔ اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنا کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ آدھے سے زیادہ گفتگو تو ہمارے جذبات کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتی ہے نا۔ بہت سے لوگ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا انہیں سامنے والے کی کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ اس فیلنگ کا اظہار نہیں کرتے، حالانکہ بول دینا کافی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس بات کو اپنے دل میں رکھو اور وہ بات آپ کو مسلسل ہرٹ کرتی رہے۔ تو آپ بہت اچھے طریقے سے دوسرے کو یہ کہہ سکتے ہو کہ دیکھیں آپ نے جو یہ بات کی ہے اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، آئی ریسپیکٹ یور پوائنٹ آف ویو، مگر نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا کہ آپ کے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار تم تو بہت اچھی انسان ہو، بس ایک چیز جو ایز اے فرینڈ اور ایز اے گڈ کولیگ جو مجھے محسوس ہوئی وہ آپ کو اپنی پرسنالٹی میں تھوڑا سا امپروو لانا چاہیے، اور وہ ہے آپ کا غصہ۔ آپ بہت پیارے انسان ہو مگر غصے میں اپنا کنٹرول کھو دیتی ہو یا کھو دیتے ہو۔ اس طرح اگر ہمیں کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو ہمیں اسے بتانا چاہیے کہ آئی لائک یو، یا آپ میں یہ کوالٹی ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں، آپ بہت ہی نائس اور اچھے انسان ہو، آپ کی شخصیت میں یہ والا پوائنٹ بہت ہی پازیٹیو ہے یا پلس پوائنٹ ہے، یا پھر آپ کسی کی شخصیت کو بہت ہی پازیٹیو اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اچھے جملے بول کر اس کی تعریف کر سکتے ہو، یا اس کی جو اچھائیاں ہیں یا خوبیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہو، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہو۔ اگر آپ کسی کی دعوت یا پھر فنکشن پر جاتے ہو تو وہاں آپ کو کسی کا کاسٹیوم یا پھر ڈریس بہت اچھا لگتا ہے تو تعریف کر دیں،
کوئی بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو بول دیں ماشاء اللہ یو آر لکنگ اسٹننگ، یو آر لکنگ بیوٹیفل۔ جب ہم اندر سے جو محسوس کرتے ہیں نا اور ان جذبات کا جب اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ لو ہو، اینگر ہو، تو ہم خود ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بہترین طریقہ ہے اپنے جذبات کا یا پھر اپنی فیلنگ کا اظہار کرنے کا، وہ ہے بعض اوقات لوگ اپنی فیلنگ کو صحیح طریقے سے اوبویسلی ایکسپریس نہیں کر پاتے اور سامنے والے کو ایک غلط میسیج بھی ڈیلیور ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی پر حد سے زیادہ جو ہے نا غصہ آ رہا ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے ایسے بھی، تو آپ پیپر اور پین لے کر وہ تمام باتیں، وہ تمام غصہ اس پیپر پر لکھ دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ خود کو بہت کمفرٹیبل اور ریلیکس محسوس کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اینگر کو ایک پراپر وے میں ایکسپریس نہیں کر پاتے، اور جو ہمارے الفاظ کا چناؤ ہے، جو ورڈز کی سلیکشن ہے وہ اتنی پراپر نہیں ہوتی، تو اس سے دوسرا انسان ہرٹ ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دوسرے انسان کو ہرٹ کر دیں، یہ بیسٹ وے ہے کہ ہم پیپر اور پین پر اپنی ان فیلنگز کو ایکسپریس کریں، تاکہ ہم بھی ریلیکس ہو جائیں، ہم بھی پرسکون ہو جائیں اور سامنے والا انسان بھی ہرٹ نہ ہو۔ لاسٹ پوائنٹ جس کی وجہ سے انسان ناخوش رہتا ہے وہ ہے آپ کا معاشرہ آپ کو نیچے دبا رہا ہے، یعنی کہ سپریس کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت کم لوگ خود کو ویلیو دیتے ہیں یا خود کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اوکے، یا وہ خود کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خود کو آن نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور وہ دوسروں کی رائے پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جیسے دوسرا کہتا ہے کہ اوکے یو آر ناٹ لکنگ گڈ، اور یو آر ناٹ انٹیلیجنٹ، یو آر ناٹ ڈوئنگ دس ورک ان اے پراپر وے، تو وہ اگر اچھی طریقے سے کر بھی رہا ہے تو دوسرا انسان اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتا اور انسان بھی اسی کو فالو کرتا ہے، کہ مطلب وہ خود کو ویلیو نہیں دیتا، وہ خود کی ورتھ کو جو ہے نا ریکگنائز نہیں کرتا۔ اور موسٹلی ایسے لوگ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں، ہماری فیملیز وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کے دوست یا پھر فیملی والے ہمیشہ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے بھی یہ فیس کیا ہوگا کہ تو کیا ٹاپ کرے گا ایگزام میں، تو نے تو آج تک کسی بھی ٹیسٹ میں نا پورے نمبر ہی نہیں لیے، تو کیا بزنس کرے گا، تجھ میں تو ڈسپلن نام کی چیز ہی نہیں ہے، شکل دیکھی ہے آئینے میں کبھی اپنی، تو کیا ماڈلنگ کرے گی یا تو کیا شوبز کے جو ہے نا فیلڈ میں کام کرے گی۔ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، تجھے کچھ نہیں ملنے والا، بس ابا کی حکیم والی دکان سنبھال لے کافی ہے، بس گھر کے کام کاج کر سارے، یہ بھی بڑی بات ہے، اوکے، اینڈ ویری فنی کہ یہ سارے کام ہم کر لیں، باقی آپ کیا کرو گے۔ اچھا، موسٹلی شادی شدہ عورتوں کو بہت دبایا جاتا ہے، ذہنی اذیت دی جاتی ہے، ایک فزیکل وائلنس اور ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے، اور صرف شوہر نہیں، یہاں ایشیا میں پوری فیملی مل کر اس بچی کو ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ تو صبح کے وقت پر وہ اسے کہا جاتا ہے کہ اوکے، یہ بھی بڑی بات ہوگی کہ تو صبح کے وقت پر ٹائم پر اٹھ جا اور ناشتہ وغیرہ بنا لے اور یہ کام کر لے، حالانکہ وہ رات کو سب سے آخر میں سوتی ہے، سارے کام سمیٹ کر اسے اتنا ٹائم لگتا ہے کہ رات کافی لیٹ ہو جاتی ہے اور وہ سب سے آخر میں جا کر سوتی ہے، اوکے۔ اور اگر کبھی وہ لیٹ ہو جائے صبح تو اس کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم کیا گھر سنبھالو گی، تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا ہے، اور خود وقت پر سونے کے باوجود بھی وہ وقت پر اٹھ نہیں پاتے۔ تو دے آر ویری ویل مینیجڈ پیپل، وہ خود کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز پر، لیکن دوسرے کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ ہاں تم نے رات کو بہت زیادہ کام کیا تھا، تم نے سارا دن بہت محنت کی تھی، گھر سنبھالا تھا، تو تم تھک گئی تھی، کوئی بات نہیں، اگر کبھی لیٹ ہو جاؤ تو ہم ناشتہ بنا دیں گے۔ نہیں، وہ کبھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ موت پہلا پروسیس ہے جس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور سیکنڈ نمبر پر اگر کوئی بہت تکلیف دینے والا مرحلہ ہے وہ ہے بچے کو جنم دینا یا پھر بیبی کو پیدا کرنا، اوکے۔ آپ اس عورت کو کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی جس نے 3 4 بچے پیدا کیے ہوں، مطلب اتنی بار وہ موت کے منہ سے نکل کر آئی ہو، وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہے جذباتی طور پر اور ملٹی ٹاسکنگ بھی ہے، اوکے۔ اگر وہ کہیں مس مینیج کر بھی جاتی ہے یا پھر ٹھیک طریقے سے مینیج کہیں پر نہیں کر پاتی، تو اس کی ریزن جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، اس کو اتنا دباتے ہیں، اتنا سپریس کرتے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔
حالانکہ اس کے شولڈرز پر ان کا پورا گھر کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ ذرا ادھر ادھر ہو جائے نا تو پورا گھر جو ہے نا زمین کے بل آ کر گر جائے. اوکے, پھر تو وہ کچھ بھی نہیں سنبھال سکتے. پھر سرونٹس بھی آ جاتے ہیں, پھر پیسے بھی آ جاتے ہیں, پھر نوکرس بھی لگ جاتے ہیں, گھر میں کام کرنے والے بھی مل جاتے ہیں. اس کا ریپلیسمنٹ تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں بڑی آسانی سے. لیکن وہ جو ایک وائف, جو ایک بیوی ہوتی ہے, جو گھر کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالتی ہے, اس ٹائم وہ کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اس کو کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے. جب وہ نہیں ہوتی تو پھر وہ ایک سرونٹ رکھ لیتے اور اس کو اچھی خاصی ویج بھی دیتے ہیں, اس کو مطلب ریوارڈ بھی اچھا خاصا دیتے ہیں, اور پھر گھر میں جو پکتا ہے اس کا شیئر بھی اس کو ملتا ہے. اوکے, اور اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے, اور وہ پورا گھر اس طریقے سے سنبھالتی بھی نہیں ہے جیسے کہ ایک ماں اور ایک بیوی سنبھالتی ہے یا پھر ایک بہن سنبھالتی ہے. اوکے, پھر بھی ان کی تعریف نہیں کی جاتی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں وہ مینیج نہیں کر پاتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے, وہ بھی نیگیٹو باتوں میں. اوکے, کیونکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچھی طرح یہ جانتے ہیں, اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ بہت کچھ کرتی ہے اور کر سکتی ہے. تو پلیز کبھی کسی کے دباؤ میں نہ آئیں, کبھی اس ڈر میں نہ رہیں کہ میں اکیلی کیا کروں گی. آپ اکیلی رہ کر وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کسی کے ساتھ رہ کر نہیں کر سکتی. اگر بات ذہنی صحت, جسمانی صحت اور سوشل گروتھ کی ہو تو پلیز ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی. ایکچوئل میں وہ خود کچھ نہیں کر سکتے, اور انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اس نے کچھ زیادہ کر لیا تو ہم اس سے پیچھے ہی نہ رہ جائیں. اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں کو شامل کریں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو آپ کو پازیٹیو رہنے میں ہیلپ فل آپ کے ہوتے ہیں, آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو ویلیو دیتے ہیں. مگر اس سے بھی پہلے آپ کو خود اپنا ایک بہت پیارا سا دوست بننا ہوگا, اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہوگا. کسی کو اس بات کی اجازت مت دو کہ وہ آپ کی کمیوں کو ان ہیلدی وے میں ہائی لائٹ کرے. اوکے, ہر انسان میں کمیاں, کمزوریاں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن ان کو ہائی لائٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. موسٹلی لوگ ان کو نیگیٹو وے میں ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ مشورہ کبھی نہیں دیں گے. جو لوگ آپ کو پازیٹیو وے میں آپ کی کمیوں اور کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو یہ راستہ بھی دکھائیں گے کہ آپ نے ان کمیوں کو اوور کم کیسے کرنا ہے. اوکے, ان کمیوں کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے. یہ ہوتی ہے آپ کے ارد گرد کے پازیٹیو لوگوں کو پہچاننا کیسے ہے. اوکے, اور آپ وہ کرو جو آپ کرنا چاہتے ہو, کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ سوچ آئی ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تو یقیناً آپ وہ کام کر سکتی ہیں. ویورز, اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کی لائف میں کوئی تھوڑا سا بھی پازیٹیو چینج آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا. اوکے, اللہ حافظ.